اصل میں سود جو ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے، اور کیپٹلزم میں سود یہ ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے۔ تو ہمارا اور ان کا تضاد ہے اس مسئلے میں۔ سود کے سلسلے میں امت مسلمہ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے سود کھانے والوں کے ساتھ، سودی معاملات کرنے والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعتقادی مسائل میں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ کا کام ہے تو وہ شرک ہے، اور عملی مسائل میں اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ سود ہے۔ لہذا سود سے ہمیں بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے ہر شخص کو۔ باوجود اس کے دیوبندیوں کی ناقابل تردید حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سود کو جائز سمجھتے بھی ہیں اور ثابت بھی کرتے ہیں، بلکہ بھاری رقم لے کر یہ ایمان فروش باطل فرقہ دیوبندی سود کو حلال قرار دیتے ہیں اور اس حرام کام کو اسلامی لبادے میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس میں ملوث ہو جائیں۔ مجھے پتا ہے سامعین و ناظرین، آپ اپنی سادہ لوحی کی بنا پر یا دیوبندیوں کی سفید پوشی جو آپ کو وہ دکھاتے آ رہے ہیں اس کے پیش نظر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج تک تو ہم نے کسی دیوبندی مولوی کو سود کو حلال یا جائز کہتے نہیں سنا ہے، بلکہ اس کے خلاف سوشل میڈیا پر علماء دیوبند کی ویڈیوز، بیانات، بلکہ انٹرنیٹ پر کتب و رسائل بھی ہیں ان کے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سود کو وہ لوگ بھی حرام ہی کہتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیوبندیت کا گہری نظر سے مطالعہ اور مشاہدہ کرنے والے علماء اہل سنت کا واضح بیان یہ ہے، اور خود میرا اپنا بھی مشاہدہ اور تجربہ یہی ہے، کہ دیوبندیت دراصل تضادات کا نام ہے، جس پہ پچھلی کئی ویڈیوز میں نے کئی سارے ثبوت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، جن سے خوب اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ یقیناً دیوبندیت تضاد ہی کا دوسرا نام ہے، اور دیوبندی علماء کے متضاد بیان، متضاد تحریریں اور متضاد افکار و نظریات کے پیچھے ہر حال میں اور ہر دور میں بھرپور فائدہ اٹھانا مقصد ہوتا ہے، جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ثابت بھی کر چکا ہوں، وہ بھی ان کے گھر کے حوالوں کے ساتھ۔ لہٰذا سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بھی دیوبندیت کا ایک ایسا مکروہ چہرہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں جس سے آپ یقیناً آگاہ نہیں ہوں گے، بلکہ خود جو لوگ پیدائشی دیوبندی ہیں وہ لوگ بھی ان باتوں کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد خوب اچھی طرح جان لیں گے کہ دیوبندیت کتنا بڑا فتنہ اور کتنے بڑے مکاروں کی باطل جماعت ہے۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں دیوبندیت کا نہایت ہی مکروہ اور سیاہ چہرہ۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے مولوی تھے جو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، جن کا نام تھا مناظر احسن گیلانی۔ یہ جناب دیوبندیوں کے کافی مشہور مولوی تھے۔ یہ وہی مناظر احسن گیلانی ہیں جنہوں نے دین دیوبندیت کے قائم کرنے والے قاسم نانوتوی کی سوانح حیات پر مشتمل کتاب سوانح قاسمی بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی کئی ساری کتابیں ہیں۔ کل ملا کر بتانا یہ ہے کہ یہ دیوبندی کوئی گمنام یا غیر معروف نہیں بلکہ مشہور و معروف تھے، اور ان کو دیوبندی اپنا رئیس القلم کہتے تھے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا۔ اتنے بڑے مولوی تھے یہ، مگر سامعین ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ربا یعنی سود کے جائز ہونے پر مقالہ لکھا، اور یہ مقالہ کئی رسائل میں دیوبندیوں نے چھاپ کر شائع بھی کیا ہے۔ بطور ثبوت ملاحظہ فرمائیں، ننگے اسلاف حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی کے حیرت انگیز واقعات نامی یہ کتاب، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 198۔ دیکھیں اس پر خود دیوبندی نے کیا لکھا ہے کہ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی نے ایک مرتبہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک زمانہ میں ربا کے یعنی سود کے جواز پر مقالہ لکھ رہا تھا، جو کہ بعض رسائل میں شائع ہوا تھا۔ اس کا تذکرہ حضرت مولانا کی مجلس میں بھی چھڑ گیا، یعنی حسین احمد ٹانڈوی کی مجلس میں بھی اس کا تذکرہ چھڑ گیا۔ میں بولنے لگا تو میری گفتگو سن کر حضرت نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ زیادہ سے زیادہ جواز ثابت کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہر جائز پر عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ حضرت مولانا گیلانی فرماتے ہیں، یہ سننا تھا کہ میرا جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور پھر میں کبھی اس بحث میں نہیں پڑا۔ اب سامعین غور فرمائیں کہ سود کے جائز ہونے پر جو مقالہ لکھا گیا دیوبندیوں کی طرف سے اور اس کی اشاعت کی گئی،
اور کئی رسالوں میں اسے چھاپ کر لوگوں میں پھیلایا گیا، اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ سود کو حرام سمجھتے آ رہے ہوں گے وہ لوگ ان رسالے اور مقالہ کو پڑھ کر سود کو حرام سمجھنا چھوڑ کر حلال اور جائز سمجھنے لگے ہوں گے اور اس میں ملوث بھی مزے سے ہو چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کا ایک اور نامور اور مشہور مفتی جو ابھی مرا نہیں بلکہ زندہ ہے اور اس کا نام ہے تقی عثمانی، ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ سامعین و ناظرین، یہ وہ دیوبندی ہے جس نے بھاری رقم لے کر سود کو اسلامی لبادے میں پیش کیا لوگوں کے سامنے، تاکہ عام لوگ تو اس میں ملوث ہو ہی، لیکن دیندار لوگ جو اب تک سود کو حرام سمجھتے آ رہے تھے وہ لوگ بھی سود خوری میں ملوث ہو جائیں۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دیوبندیوں کی کتاب میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ یقین نہیں تو لیجئے ملاحظہ کیجئے یہ کتاب جس کا نام ہے تکملہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر دیکھیں، ضرب علی خان دیوبندی جو دیوبندیوں کے کافی مشہور اور بدتمیز مولوی گزرا ہے اور حال ہی میں یہ بھی مر کر مٹی میں مل چکا ہے۔ دراصل سامعین، مر کر مٹی میں ملنے والا جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بدتمیز دیوبندی لوگ یہ جملہ ہمارے آپ کے نبی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس وجہ سے اس جملے کو سن کر کتنا برا لگتا ہے اور کتنا بیکار لگتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس بات کا احساس دیوبندیوں کو بھی ہو جائے، اس لیے میں یہ جملہ ان کے مولویوں کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ضرب علی خان جو حال ہی میں مر کر مٹی میں مل چکا ہے، یہ مولوی اپنی تقریر میں لکھا ہے، جیسا کہ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں، کہ حال ہی میں ایک دینی ادارے یعنی دارالعلوم کراچی نے سود جیسے حرام قطعی کو کمزور اور رقیق حیلوں سے حلال کرنے کا جو ارتکاب کیا ہے وہ علم، دین، حق اور حرمت حلال و حرام کے تسلسل روایات کا خون کرنے کے مترادف ہے۔ سامعین، اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 13 کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں، اس پر تقی عثمانی دیوبندی کے والد صاحب غالباً ہیں شفیع دیوبندی، انہی کا یہ شاگرد ہے، جیسا کہ آپ یہاں لکھا ہوا دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ دیوبندی لکھتے ہیں کہ مولانا تقی صاحب اور چند علماء نے، یعنی تقی عثمانی اکیلا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ اور بھی کئی سارے دیوبندی علماء ہیں، تو لکھتے ہیں مولانا تقی صاحب اور چند علماء نے بھاری تنخواہ کی لالچ میں، بھاری تنخواہ یعنی بھاری رقم کی لالچ میں خالص سود اور حرام ذرائع کو اسلام کا لبادہ پہنا کر ان دینداروں کو بھی سود خوری میں مبتلا کر دیا ہے جو اب تک اپنی دینداری کی وجہ سے سود سے بچے ہوئے تھے۔ جملے پر غور کریں سامعین، بھاری رقم لے کر کے بھاری تنخواہ کی لالچ میں خالص سود اور حرام ذرائع کو اسلام کا لبادہ پہنا کر ان دینداروں کو بھی سود خوری میں مبتلا کر دیا ہے۔ مبتلا کر رہے ہیں نہیں یا کرنے والے ہیں نہیں بلکہ کر دیا ہے، جو اب تک اپنی دینداری کی وجہ سے سود سے بچے ہوئے تھے۔ مطلب دیوبندی سود خوری میں ملوث ہو چکے ہیں، اور عام دیوبندی نہیں بلکہ جو لوگ دیندار ہیں وہ لوگ بھی سود خوری میں ان دیوبندی مولویوں کی تحریروں کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے سود خوری میں ملوث ہو چکے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، ان تینوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ دیوبندی مذہب کے علماء خواہ لوگوں کے درمیان جتنے بھی سفید پوش اور دودھ کے دھلے بن کر اپنے آپ کو کیوں نہ پیش کر لے، ان کے جھانسے میں مسلمانوں کو ہرگز بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ دیوبندیوں کی حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جیسے دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں حقیقت میں، اور جیسے ہوتے ہیں ویسے یہ لوگ دکھتے نہیں ہیں، اور اکثر معاملے میں یہ لوگ متضاد چہرے رکھتے ہیں تاکہ حالات چاہے جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، فائدہ ہر حال میں دیوبندی اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک دیوبندی کہتا ہے کچھ اور جبکہ دوسرا دیوبندی اس کا الٹ کہتا ہے، جیسا کہ اب تک کئی ویڈیوز میں دلیل کے ساتھ میں ثابت کر چکا ہوں، جسے آپ نے ملاحظہ بھی کر ہی لیا ہوگا۔ لہٰذا جب آپ نے دیوبندیوں کے مولوی اور مفتی کی زبانی سود کے حلال و جائز ہونے کے متعلق سن ہی لیا ہے، تو اب اس کا وبال بھی سامعین و ناظرین کیا ہے یہ بھی ملاحظہ فرما لیں دیوبندیوں کے مولوی ہی کی زبانی، تاکہ آپ کو اس بات کا ادراک ہو جائے آسانی کے ساتھ کہ دیوبندی لوگوں کو کس طرح اللہ کا نافرمان اور دین و شریعت کا باغی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں طارق جمیل کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر۔ 1 روپے یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر تھا۔
تو سامعین و ناظرین، اس گناہ میں آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں دیوبندیوں کے مولوی اور مفتی لوگ۔ باقی اب آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو سامعین و ناظرین اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں تاکہ ویڈیو وائرل ہو سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور لوگ دیوبندیت کے چہرے سے اچھی طرح واقف ہو سکے، وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں بھی لازمی شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی دیوبندیت کو پہچان سکیں اور دیوبندی فتنے سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے ویڈیو کو آپ حضرات لازمی شیئر کر دیں اپنے دوست احباب میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔